مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان جرمنی جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ حضرت میں جرمنی جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، چلہ میں نے لگایا ہے، تو اب آپ مجھے کوئی ہدایات فرمائیں میں وہاں کیسے وقت گزاروں؟ تو فرمایا 4 کام کرنا، جب نماز کا وقت ہو جائے زور سے اذان دینا 1 کام، نماز پابندی سے پڑھنا 2 کام، کسی کو دعوت نہ دینا 3، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکائے رکھنا۔ یہ مشورہ کون دے رہے ہیں؟ تبلیغ کے امیر جو خود داعیے، جو اس زمانے کے داعیے اعظم ہیں، کہہ رہے ہیں دعوت نہ دینا، اذان دینا، نماز کا اہتمام کرنا، دعوت نہ دینا، نظر کو زمین پہ ٹکائے رکھنا۔ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب جو ہی نماز کا وقت آئے یہ پارک میں کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں، اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن چونکہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام میں اثر تو ہے، دل بڑے کھنچتے ہیں اس سے۔ ہم تو چونکہ ہمارے تو گھر کی چیز ہے نا تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ورنہ آپ باہر ملکوں میں جائیں جہاں کفر کے اڈے ہیں، جو کفر کے گڑھ ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ اذان کی کیا تاثیر ہے، اذان کی کیا تاثیر ہے۔ یہاں تو نماز کا وقت ہوتا ہے، ہر طرف سے اذان ہے، ہر طرف سے اذان ہے، ہر طرف سے اذان ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے تو وہاں مسلمان تھے 1%، 99% غیر مسلم تھے۔ یقین جانیے کہ ایک علاقے میں گئے، وہاں ہمیں جس مسجد میں ہم ٹھہرتے تھے اس مسجد میں تو اذان ہوتی ہی ہوتی تھی، لیکن آس پاس سے کبھی اذان سننے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک علاقے میں ہم گئے تو وہاں پہ ہمیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی، خدا کی قسم اتنی خوشی ہوئی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اذان کی آواز آ رہی ہے، وہی اللہ کا نام۔ اب یہ نوجوان اذان دے اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں اور پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم، پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہوں پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب لڑکے لڑکیاں امپریس ہوں، متاثر ہوں، بڑا اچھا، یہ کتنا سکون ہے یار، یہ دیکھو اذان دیتا ہے، کتنا سرور ہے اس میں، یہ جو نماز پڑھتا ہے کتنا سکون مل رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے۔ تو لڑکے لڑکیاں متاثر ہونا شروع ہو گئے، دعوت دینا منع تھا، لڑکے لڑکیاں متاثر ہو رہے ہیں۔ اتنا چرچا ہونے لگا یونیورسٹی میں کہ جو یونیورسٹی کے پرنسپل تھے ان کے پاس شکایت چلی گئی، بھئی یہ پتہ نہیں کون سا لڑکا ہے ہندوستان سے، لڑکے لڑکیاں اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، بس اسی کی چرچے چل رہے ہیں۔ تو کہا کیا کرتا ہے؟ کہا پتہ نہیں زور سے بات کرتا ہے، پتہ نہیں آواز نکالتا ہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، حرکتیں کرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا اچھا کسی کو اپنی بات کی طرف بلاتا تو نہیں؟ کہا نہیں بلاتا نہیں۔ کلندر ہرچے گوید دید گوید، اللہ والا جو بات کہتا ہے نا تو وہ سر کی آنکھوں سے کم دیکھتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتا ہے۔ کلندر ہرچے گوید دید گوید، کلندر جو بات کرتا ہے دیکھی دیکھی کرتا ہے، اس کی باتیں اٹکل نہیں ہوتے، اس کی باتیں اندازے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں جو اس کو کیے جاتے ہیں اور اس کو سمجھائے بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن معاملہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب جب دعوت ہی نہیں دیتا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پکڑنے کا، اس لیے کہ کفار کا یہ نظریہ تو ہے نا کہ بھئی ہر ایک کو آزادی اظہار ہے، جو چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آزادی اظہار کے ایک غلط آئین کی بنیاد پہ پکڑنے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اب جب جو یونیورسٹی کے وی سی تھے، وائس چانسلر تھے، جو پرنسپل تھے، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، تو ایک لڑکی سے کہا، بہت خوبصورت لڑکی اس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، کہا کہ تم ایسے کرو، اس کو ذرا پھسلانے کی کوشش کرو۔ بہت اچھا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کتنے ہم نے پھنسائے ایسے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے پہلے تو راستے میں کافی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، لیکن مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا نگاہوں کو زمین پہ جھکائے رکھنا، دیکھتا ہی نہیں تو دل بھی مائل نہیں ہوتا، دیکھ بھی نہیں رہا تو مائل بھی نہیں ہو رہا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اس میں نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑا جال بچھانا پڑے گا۔ چنانچہ ایک دن رات کا وقت تھا، وہ اپنے روم میں سو رہا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ روم لاک بھی نہیں تھا، اور یہ ایک دم کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے کپڑے اتار پھینکے اور بلب جلا دیا۔ نوجوان کی روشنی سے جو آنکھ کھلی تو ایک دم مولانا یوسف صاحب کی بات، گردن جھکائے رکھنی ہے، نظر نہیں اٹھانی، گردن جھکا لی۔ لیکن اس موقع پہ جو گردن جھکائی تو ہمارے نبی نے فرمایا نا اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے گا۔ وہ جو گردن جھکائی ایک دم 1 سیکنڈ بھی نظر کو ٹکایا نہیں، نظر جو جھکا لی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نوجوان پہ گریہ طاری ہو گیا، بہت رویا، اتنا رویا کہ اس کے رونے کا اثر اس لڑکی پہ ہوا۔ اس لڑکی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور کہنے لگی میں باہر جاتی ہوں، بس مجھے تو اپنے دین کا کلمہ پڑھا، میں باہر چلی جاتی ہوں، میں کچھ نہیں کہوں گی تجھے، بس پہلے مجھے اپنے دین میں داخل کر، پھر اس کے بعد میں واپس چلی جاتی ہوں۔ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ خیر اور شر، اچھے اور برے،
حق اور باطل کی اس میں تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو فراست بھی کہتے ہیں، اس کو کشف بھی کہتے ہیں۔